اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مائک بند کر دیجئے سب اپنے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی کلاس چل رہی ہے اور گزشتہ جو سبق گزرا ہے پر اور باریک حرفوں کا بیان گزرا ہے، یعنی ایسے حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں، اور ایسے حروف جو باریک پڑھے جاتے ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں، اور ایسے حروف جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک، ان کو بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو کیا آپ نے سب یاد کر لیا ہے؟ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ کتنے حروف پر پڑھے جاتے ہیں؟ بتائیں گے آپ؟ 7 پڑھے جاتے ہیں۔ 7 پڑھے جاتے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ کیا بولتے ہیں ان کو؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کے علاوہ جو باقی حروف بچے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جی جی، یہ ہمیشہ کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف میں سے ایسے کتنے حروف ہیں جو کبھی باریک پڑھ جاتے ہیں کبھی پر پڑھ جاتے ہیں؟ 3۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایسے حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سب حروف مستفلہ ہیں، یہ ہمیشہ ہر حال میں باریک پڑھے جاتے ہیں، لیکن حروف مستفلہ میں سے 3 حروف الف، اللہ کا نام اور را، یہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف کب پورا پر پڑھا جاتا ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ الف کا قاعدہ بتایا جا چکا ہے کہ الف کب پر پڑھا جاتا ہے۔ جی بتائیے۔ نہیں، ٹھیک ہے۔ جو حروف مستعلیہ ہے، حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آئے گا الف کے ساتھ تو الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ تو الف کا قاعدہ ہوا کہ الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف کو پر پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہ الف کا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ تھا اللہ کے لام کا۔ اللہ کا لام کب پر پڑھا جاتا ہے بتائیے؟ جب اللہ کے نام سے پہلے پیش ہوتا ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش، ان دونوں حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت ہوگی، زبر کی ہو یا پیش کی ہو، تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، یعنی منہ بھر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے هو اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، رسول اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو اللہ کے لام کو کیسا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، جیسے باللہ۔ تو یہ اللہ کے لام کا قاعدہ ہوا۔ تیسرا حرف ہے را۔ تیسرا حرف کون سا ہے؟ را۔ اب را کو کب پر پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا؟ آئیے اب اپنی کتاب دیکھتے ہیں، اس میں آج کے سبق کو پڑھتے ہیں۔ تو تیسرا حرف ہے را۔ را کب پر پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا، اس کو یہاں سے سمجھایا گیا ہے اور اس کو ہم سمجھیں گے۔ را کی 3 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں ہیں را کی؟ را کی 3 حالتیں ہیں۔ را متحرک، را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ یہ 3 حرکتیں، یہ 3 حالتیں ہوئی را کی۔ ٹھیک ہے؟
اس کو آپ یہاں سمجھیے، میں یہاں سمجھاتا ہوں آپ کو آسانی سے. یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ را. یہ را ہے، یہ سب را بنے ہوئے ہیں. اب یہ را کیسے ہیں؟ یہ خالی ہے نا را، یہ را سب خالی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے را خالی ہے. اور اگر ہم را پہلی حالت اور دوسری حالت، تیسری حالت، یہ دیکھیے اوپر جو یہ را ہے، را کے اوپر زبر آیا، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو. تو پہلی حالت کیا تھی؟ را متحرک. اب اس را کے اوپر جو حرکت آئے گی آ گئی ہے، اب اس کو کیا بولیں گے؟ متحرک. یہ متحرک کو میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ متحرک کہلاتا ہے. یہ پہلے سمجھایا آپ کو، یاد ہو گیا نا آپ کو یہ؟ تو را کے اوپر حرکت ہوگی تو را متحرک کہلائے گا. تو را کی پہلی حالت ہے کہ را کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ را متحرک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری حالت ہے را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ما قبل متحرک. ابھی دیکھیے یہ را خالی ہے، اب اس کو را ساکن ہم بناتے ہیں. را ساکن کب بنے گا یہ بتائیے؟ جب اس کے اوپر جزم ہو یا سکون ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ را آپ کے سامنے آ گئی، اس کے اوپر جزم آیا تو اب یہ را کیسی ہوئی؟ را ساکن، را ساکن. ٹھیک ہے. اوپر را کے اوپر حرکت ہے یہ، تو یہ را کیسی ہے؟ را متحرک. اور یہ اس را کے اوپر جزم ہے تو یہ را کیسی ہوئی؟ را ساکن. ٹھیک ہے. تو را ساکن ما قبل متحرک. اب اس کو ما قبل متحرک یہ تیسری حالت کیسے بنے گی؟ جب اس سے پہلے کوئی حرکت ہوگی. جیسے مثلا کوئی بھی ہم لے لیتے ہیں، یہ دیکھیے یہ کیا ہوا؟ با را زبر بر. ٹھیک ہے. تو یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے با کے اوپر کیا ہے؟ حرکت ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ را ساکن ما قبل متحرک. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ را ساکن سے پہلے کوئی حرکت ہوگی تو وہ را ساکن ما قبل متحرک ہوگا. ٹھیک ہے. اوپر یہ را متحرک، یہ را ساکن ما قبل متحرک. ٹھیک ہے. دوسری حالت ہو گئی. تیسری حالت را ساکن ساکن ما قبل متحرک. اس کو بھی ہم یہاں پر سمجھیں گے. دیکھیے مثال دیتا ہوں میں. یہ دیکھیے اس میں را ساکن، اس سے پہلے جیم ساکن، اس سے پہلے فا کے اوپر حرکت، فجر. یہ ڈبل ساکن ہو گیا. را ساکن، اس سے پہلے جیم ساکن، اور اس سے پہلے فا کے اوپر حرکت. تو یہ کون سی تیسری حالت ہوئی؟ را ساکن ساکن ما قبل متحرک. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اوپر را، یہ کون سی حالت ہے اوپر والی بتائیے؟ را متحرک. ٹھیک ہے. را متحرک. چونکہ را کے اوپر حرکت ہوگی، کوئی بھی حرکت ہو، زبر کی ہو، زیر کی ہو، پیش کی ہو، تو را متحرک کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ کون سی حالت ہے یہ بتائیے؟ را ساکن ما قبل متحرک. چونکہ را ساکن اس سے پہلے حرکت ہے تو یہ را ساکن ما قبل متحرک والی حالت ہوئی، دوسری حالت ہو گئی. اب یہ تیسری، یہ کون سی حالت ہے؟ را ساکن ساکن ما قبل متحرک. یہ تینوں حالتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آئیے اب دیکھیے کتاب آپ. تو کتاب میں
وہی سبق پڑھا گیا ہے جو آپ کو میں نے یہاں سمجھایا ہے مثال دے کر کے۔ را کی 3 حالتیں ہیں، را متحرک، را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ را متحرک وہ را ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، جیسے ابھی میں نے سمجھایا آپ کو مثال دے کر کے۔ تو پہلی حالت ہوئی را متحرک وہ را ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری را ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو، جیسے ابھی میں نے سمجھایا آپ کو کہ را ساکن ہوگی، اس سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو تو وہ را ساکن ما قبل متحرک ہوگی۔ تیسری حالت را ساکن ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو، جیسے میں نے مثال دی آپ کو فجر، والفجر، را ساکن، اس سے پہلے جیم ساکن، اس سے پہلے فا کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ والعصر، را ساکن، اس سے پہلے صاد ساکن، اس سے پہلے عین کے اوپر زبر۔ تو یہ ہوئی تیسری حالت۔ یہ ہے را کی 3 حالتیں، را متحرک، را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یاد ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے، یہ حالتیں آپ کو یاد رکھنی ہے، یہ حالتیں یاد رہیں گی تو ان کا قاعدہ سمجھ میں آئے گا۔ اب پہلا قاعدہ را متحرک کا قاعدہ، را متحرک یعنی را کو، را متحرک اس کو کب پر پڑھیں گے اس کو بتلایا گیا ہے کہ را متحرک پر اگر زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک، جیسے ربک، یہ 3 مثالیں دی ہیں زبر زیر پیش کی۔ را کے اوپر زبر پیش ہوگا تو پر، جیسے ربک، ربک میں را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس لیے اس را کو کیسی پڑھیں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے، ربک ربک۔ اور اسی طرح سے ربما، را کے اوپر پیش ہے تو یہ را بھی کیسی پڑھی جائے گی؟ پر پڑھی جائے گی، ربما ربما۔ ربک، ایک تو ہم نے پڑھ دیا ربک، ربک، را کو ہم نے باریک نہیں پڑھا ہے، تو یہ ربک ہم نے پڑھا، را کو باریک پڑھا تو یہ تجوید کے خلاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ربما پڑھ تو دیا ہم نے، لفظ پڑھ دیا ربما، لیکن را کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے مطابق را کو نہیں پڑھا ہے، اور را کا قاعدہ ہمیں معلوم ہوگا تو پھر ہم اس کے مطابق اس را کو پڑھیں گے۔ جیسے یہاں را کے اوپر زبر ہے تو اس را کو پر پڑھیں گے، ربک۔ اسی طرح سے آگے ربما میں را کے اوپر پیش ہے تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے، ربما، ٹھیک ہے۔ آگے باریک کی مثال ہے رجال، رجال، را کے نیچے زیر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رجال، اس کو رجال نہیں پڑھیں گے، منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے اس کو رجال اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اور خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی اس کی۔ تو اس لیے را متحرک کا قاعدہ، را پر اگر زبر، دیکھیں 3 حرکتیں ہیں زبر زیر پیش، تو 2 حرکتیں یعنی زبر اور پیش ہوگی را کے اوپر تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر کی حرکت ہوگی تو پھر را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر 3 مثالیں دی گئی ہیں، باقی پورے قرآن میں ہم اسی قاعدے کے مطابق را کو پر یا باریک پڑھیں گے۔ را پر زبر ہوگا تو پر پڑھیں گے، جیسے الحمدللہ رب را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے، رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو را کے اوپر جہاں بھی زبر ہوگا اس را کو پر پڑھیں گے، اسی طرح سے را کے اوپر جہاں پیش ہوگا تو اس را کو پر پڑھیں گے پورے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ رجال، اگر را کے نیچے زیر ہوگا تو پھر را کو باریک پڑھیں گے، جیسے من شر، شر، یہ را کے نیچے زیر ہے تو اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ رجال، را کے نیچے زیر ہے تو اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ ہوا پہلا قاعدہ را متحرک کا۔ اس کے بعد دوسری حالت را ساکن ما قبل متحرک۔ را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ کیا ہے؟ یعنی را ساکن ما قبل متحرک اس کو کب پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے؟ تو وہ قاعدہ یہاں بتایا گیا ہے، را ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پر پڑھیں گے، زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بس ان 3 حرکتوں میں سے یہ 2 حرکتیں زبر پیش، یہ را کو پر یہی کریں گی، ٹھیک ہے۔
بس ہمیں دھیان یہ دینا ہے کہاں را ساکن ما قبل متحرک ہے، کہاں را ساکن ساکن ما قبل متحرک ہے، کہاں را متحرک ہے، یہ دھیان دینا ہے بس۔ تو یہاں پر یہ را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ ہے، را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے یرجعون، یہ مثال دی گئی ہے، یرجعون، یرجعون، را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس لیے اس را کو کیسی پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، یرجعون، یرجعون، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ مشق بھی کیا کیجئے، نکالنے کی کوشش کیا کیجئے، ایک تو ہم نے پڑھ دیا یرجعون، یرجعون، یہ غلط ہو گیا، تو را ساکن ہے، اس سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے، یرجعون۔ اسی طرح سے یرجعون، را ساکن ہے، اس سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے، یرجعون۔ تو زبر پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے فرعون، دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے فا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس لیے اس را کو کیسی پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، فرعون، فرعون، پھر اس کو فرعون نہیں پڑھیں گے، اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، فرعون۔ تو یہ ہے را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ، کہ را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے ہمیں یہ دو قاعدے یاد رکھنے ہیں۔ اس قاعدے کے اندر را ساکن ما قبل متحرک کے قاعدے کے اندر را کے جو باریک ہونے کا قاعدہ ہے، اس باریک ہونے کے قاعدے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں ہمیں سمجھنی ہیں، لیکن وہ شرطیں کل سمجھیں گے۔ ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو را باریک ہوگی، لیکن کیا را ساکن سے پہلے زیر ہو ہمیشہ را باریک ہوگی؟ یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ آگے اس کی شرطیں بیان کی گئی ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ہمیشہ باریک نہیں ہوگی، بلکہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں آپ کو کل بتائی جائیں گی۔ آج کے لیے بس ہمیں اتنا ہی یاد رکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا ہم پڑھتے رہیں گے، لیکن ہم اس کو یاد کریں۔ جب تک یاد نہیں ہوگا، قاعدہ ذہن نشین نہیں ہوگا، تو اس وقت تک ہم قرآن پاک کو درست نہیں پڑھ سکیں گے۔ دیکھیے قاعدہ یاد ہوگا جبھی تو ہم قرآن کو درست پڑھیں گے۔ ہمیں را کا قاعدہ معلوم ہوگا کہ بھائی را کو کب پر پڑھنا ہے، تو ہم اس را کو پر پڑھیں گے۔ معلوم ہوگا کہ بھائی باریک کب پڑھنا ہے، تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ اللہ کے لام کو کا قاعدہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ کب اللہ کے لام کو پر کرنا ہے، تو پھر ہم اس کو پر کریں گے۔ تو قواعد ہمیں یاد رکھنے ضروری ہیں، بہت آسان موٹے موٹے قاعدے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے اسی وجہ سے میں ایک ایک دو قاعدے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ یاد کر لیں۔ تو آج کا سبق یہ ہے، را کی تین حالتیں، را متحرک، را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ساکن ما قبل متحرک، یہ تین حالتیں ہیں آج کی، یہ ہمیں یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو را ساکن سے پہلے وہ حروف مستفلہ میں سے تین حروف الف، اللہ کا لام اور را، یہ کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک۔ الف کا قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے، اللہ کے لام کا قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے، اور را کا قاعدہ اب آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہے، مکمل معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ را کی تین حالتیں ہوئی، پہلی حالت را متحرک، دوسری حالت را ساکن ما قبل متحرک، تیسری حالت را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ را متحرک کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوگا وہ را متحرک کہلائے گی۔ یہ ایک جرنل قاعدہ ہے، میں نے پہلے بھی بتلایا کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ را کے اوپر حرکت ہوگی تو را متحرک کہلائے گا۔ اور را ساکن ما قبل متحرک، یعنی را ساکن سے پہلے زبر زیر پیش ہوگا تو یہ را ساکن ما قبل متحرک ہوا۔ را ساکن ساکن ما قبل متحرک، را ساکن اس سے پہلا حرف ساکن، اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو تو یہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک ہوا۔ اب را متحرک کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، اور زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ لیکن را ساکن سے پہلے زیر ہو
تو کیا را ہمیشہ ہر حال میں باریک پڑھی جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو کل سمجھیں گے اور کل پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق ہمیں یہ یاد کرنا ہے۔ آگے ہم اب سورت کی مشق کرتے ہیں۔ آج ہماری سورت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اس سورت کی مشق کریں، صحیح کس طرح سے پڑھنی ہے، صحیح اس کا تلفظ کیا ہے، اس کے مطابق ہم اس سورت کی مشق کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارا دیکھیں را آ گیا، را کے اوپر زبر ہے تو را کیسی پڑھی جائے گی بتائیے؟ پور پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، پور پڑھی جائے گی۔ بس معلوم ہو گیا آپ کو، قاعدہ یاد ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے، کس طرح سے؟ اور منہ بھر کے، ارأیت الذی۔ دیکھیں یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، حمزہ کو صاف ادا کریں گے۔ را سے پہلے بھی حمزہ اور را کے بعد میں بھی حمزہ ہے، ٹھیک ہے، دونوں حمزہ کو صاف پڑھنا ہے۔ ارأیت، جلدی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ارأیتا، ارأیت الذی، ارئی حمزہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جلد بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جلد بازی میں قرآن درست نہیں پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے جلد بازی چھوڑ دیجئے۔ جلد بازی قرآن پاک کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے اندر جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن کو ہم آہستہ آہستہ صاف پڑھیں تاکہ ایک ایک حرف صحیح ادا ہو جائے۔ تو ہم جلدی پڑھیں گے تو ارائیتا حمزہ کو کھا جائیں گے، تو اس لیے صاف پڑھیں گے۔ ارائیت، ارائیت الذی یکذب بالدین۔ رال کا مخرج کیا ہے بتائیں گے کوئی؟ زبان کی نوک ثناء اولیاء کا کنارہ۔ ٹھیک ہے، زبان کی نوک ثناء اولیاء کا کنارہ، بس زبان کی نوک کو ثناء اولیاء کے کنارے پر لگائیں گے، وہاں سے رال کو ادا کریں گے نرمی سے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کو سختی نہیں ہم اس کے اندر کریں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے ارأیت الذی یکذب، یہ غلط ہو جائے گا، لحن جلی غلطی ہو جائے گی، تو اس لیے توجہ سے پڑھیں گے، جس حرف کا جو مخرج ہے اس حرف کو وہاں سے ادا کریں گے، رال کا جو مخرج ہے رال کو وہیں سے ادا کریں گے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، فذلک الذی نرمی سے پڑھیں گے، یدع الیتیم، عین کو، عین کے اوپر تشدید ہے تو عین کیا ہے؟ مشدد ہے، تو اس لیے عین کو مشدد پڑھیں گے اور حلق سے ادا کریں گے، یدعل، یدعل۔ جلدی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یدول، یدول، عین کا پتہ نہیں لگتا ہے عین کا پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، تو اس لیے توجہ سے فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین، ولا يحض، ہاں کو حلق سے، اور ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگائیں گے اور ادا کریں گے یحض، یحض۔ جب زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگائیں گے تو ضاد ادا ہو جائے گا، اگر ہم ادھر ادھر لگائیں گے، اس کو جو اس کا مخرج ہے وہاں نہیں لگائیں گے تو پھر ضاد ادا نہیں ہوگا، تو اس لیے پڑھیں گے ولا يحض، ولا يحض على طعام المسکین، طا کو پر پڑھیں گے، چونکہ کیوں پڑھیں گے طا کو پر بتائیے؟ چونکہ حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے طا کو پر پڑھیں گے۔ ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین، فویل لل، اس کے اندر ادغام تام ہوگا لل، یہ جب اس کا قاعدہ معلوم ہو جائے گا آپ کو تو پھر قاعدہ بھی معلوم ہو جائے گا اچھی طرح سے۔ فویل للمصلین، مصلین صاد کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ حروف مستعلیہ میں سے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن، ہم کو جلدی سے، ہم کے اندر اظہار ہوگا میم ساکن کا، ان کے اندر غنہ کریں گے، اخفا ہوگا اس کے اندر،
ایک الف کے برابر ناک کے نرم ہڈی سے ادا کریں گے، عن صلاتہم، عن صلاتہم، صاد کو پر، ٹھیک ہے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، الذین هم یراؤون، ہم یرا، یرا را کیسی ہوگی بتائیے، کیوں ہوگی پر؟ را کے اوپر زبر ہے، را متحرک کا قاعدہ ہے تو اس لیے را پر ہوگی، الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ العین کو حلق سے صحیح سے ادا کریں گے، جلدی سے ہم اگر اس کو پڑھیں گے تو وَيَمْنَعُونَ پڑھا جائے گا، تو اس لیے صاف ادا کریں گے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تو اس طرح سے اس سورت کی مشق کرنی ہے، اس طرح سے یہ سورت ہمیں پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر پوری سورت پڑھ دیتا ہوں میں ایک ساتھ، پوری شیشے کی دے دے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم، دیکھیے اگر ہم اس کو ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر نون کو لام میں ملائیں گے، فویل للمصلین الذین، اس طرح سے پڑھیں گے، نون کو لام میں ملا دیں گے، اور وف کر دیا تو پھر یہاں پھر حمزہ کو پڑھیں گے الذین، اس طرح سے الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، صدق اللہ العظیم۔ تو اس طرح سے اس صورت کی مشق کرنی ہے، اور جتنی صورتیں آپ کی ہو گئی ہیں ان سب کی اچھی طرح سے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا ایک کلاس لگا کر کے ایکسٹرا تو یہ صورتیں آپ سے سنی جائیں گی، اور ان کے اندر جو غلطیاں ہوں گی ان کی اصلاح کرائی جائیں گی۔ آج کا سبق یاد کر لیں اور اس صورت کی مشق کر لیں۔ تو ٹھیک ہے، آج کی کلاس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔